نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ کسی گاؤں میں اگر کوئی ایک بندہ بھی اعتکاف پر بیٹھ جاتا ہے تو اس پوری بستی کے لوگ اور اس گاؤں کے سارے لوگ امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہر کسی کو اعتکاف پر بیٹھنا واجب اور لازم نہیں۔ آج میں آپ کو اعتکاف کے متعلق احادیث کریمہ اور چند مسائل سے روشناس کروں گی تاکہ آپ لوگ بھی اگر اعتکاف پر بیٹھنا چاہیں، اور بالخصوص خواتین اگر اعتکاف پر بیٹھنا چاہیں تو ان کے لیے بھی مسائل آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی عورتوں سے تم مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ اور صحیحین کی حدیث میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن ہے، ان 10 دنوں میں آپ اعتکاف پر بیٹھا کرتے۔ ابو داؤد انہی سے روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ معتکف پر سنت ہے کہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ ہی جنازہ میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس سے مباشرت کرے، اور نہ کسی حاجت کے لیے جائے مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، اور اعتکاف بغیر روزے کے نہیں، اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرے، یعنی اس مسجد میں کرے جس میں لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے ہوں۔ سبحان اللہ، اعتکاف کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اب آئیے میں آپ کو اعتکاف کے مسائل بتاتی چلوں تاکہ اگر آپ میں سے کوئی اعتکاف پر بیٹھنا چاہے تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اعتکاف ہے کیا۔ اعتکاف مسجد میں اللہ رب العزت کے لیے ٹھہرنے کی نیت کرنے کا نام اعتکاف ہے، اور نیت کر کے اس جگہ پر ٹھہرے رہنا اعتکاف ہے۔ اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، یعنی سب سے پہلے تو مسلمان ہونا شرط ہے، اس کے ساتھ ساتھ عاقل ہونا یعنی عقل مند ہونا شرط ہے، اور حیض اور نفاس سے پاک ہونا بھی شرط ہے، اور بلوغ شرط نہیں، کیونکہ جو بچے بالغ نہیں ہوتے لیکن اگر ان کے پاس عقل ہوتی ہے، وہ عقل مند ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اعتکاف کرنے کی اجازت دی گئی۔ سب سے افضل مسجد حرم شریف میں اعتکاف کرنا بہتر ہے، پھر مسجد نبوی میں، پھر مسجد اقصی میں، اور پھر اس مسجد میں جہاں لوگوں کی بڑی جماعت اکٹھا ہوتی ہو۔ اور رہی بات عورتوں کے اعتکاف کی، عورت کو مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے، بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے، جسے مسجد بیت کہتے ہیں، یعنی گھر میں کوئی جگہ مقرر کر رکھی ہو جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی جاتی ہو اور ذکر و اذکار کیا جاتا ہو، نماز اور تلاوت قرآن پڑھی جاتی ہو، تو اس جگہ کو مسجد بیت کہتے ہیں، یعنی گھر کی مسجد۔ تو عورتیں اگر اعتکاف کرنا چاہیں تو وہ گھر میں کریں، اس جگہ پر کریں جہاں انہوں نے گھر پہ نماز پڑھنے کی جگہ مقرر کر رکھی ہے۔ جیسا کہ میں بتا رہی تھی کہ عورتوں کو گھر پر ہی اعتکاف کرنا بہتر ہے،
اور عورت کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے، اور چاہیے کہ اس جگہ کو بھی پاک و صاف رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترا وغیرہ کی طرح بلند کر لے، بلکہ مرد کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اور اگر عورت نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر کے رکھی تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اگر اس وقت یعنی جب کہ اعتکاف کا ارادہ کیا، کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اب میں آپ کو اعتکاف کی قسمیں بتاتی چلوں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا واجب، کہ اعتکاف کی منت مانی ہے، یعنی زبان سے کہا ہے اور صرف دل سے ارادہ نہیں کیا، یعنی زبان سے یہ بات کہی تھی کہ میں ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف پر بیٹھوں گی۔ اسی طرح سنت موقدہ، کہ رمضان کے پورے عشرۂ اخیرہ یعنی آخر کے جو 10 دن ہیں ان میں اعتکاف کیا جائے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبنے کے وقت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں موجود ہو، اور 30واں رمضان جو ہوگا اس کے غروب کے بعد، یا 29 کا چاند ہو تو 29 کو چاند ہونے کے بعد مسجد سے باہر نکلے، اور اگر خواتین ہیں تو وہ مسجد بیت میں ایسا کریں۔ اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب اعتکاف کی نیت کی تو سنت موقدہ ادا نہ ہوئی، اور یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے کہ اگر سب ترک کریں تو سب سے مطالبہ ہوگا، اور شہر میں ایک نے کر لیا تو سب بری الذمہ۔ اور ان دونوں کے علاوہ جو بھی اعتکاف کیا جائے وہ مستحب اور سنت غیر موقدہ ہے، یعنی رمضان کے علاوہ کبھی بھی اعتکاف کیا جائے۔ اور جو اعتکاف مستحب ہے اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے اور نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہے، بلکہ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت کی، جب تک مسجد میں ہے تب تک وہ اعتکاف کی حالت میں ہے، چلا آیا تو اعتکاف ختم ہو گیا۔ اور اعتکاف سنت یعنی جو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 10 دنوں میں جو کیا جاتا ہے اس میں روزہ شرط ہے، لہٰذا اگر کسی مریض یا مسافر نے اعتکاف کیا مگر روزہ نہ رکھا تو سنت ادا نہیں ہوئی بلکہ نفل ادا ہوا۔ منت کے اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، یہاں تک کہ اگر 1 مہینے کے اعتکاف کی منت مانی اور یہ کہا کہ روزہ نہ رکھے گا، جب بھی روزہ رکھنا واجب ہے، اور اگر رات کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت صحیح نہیں کہ رات میں روزہ ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر یوں کہا کہ 1 دن رات کا مجھ پر اعتکاف ہے تو یہ منت صحیح ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ خاص اعتکاف ہی کے لیے روزہ ہو، بلکہ روزہ ہونا ضروری ہے اگرچہ اعتکاف کی نیت سے نہ ہو۔ مثلا رمضان کے اعتکاف کی منت مانی تو وہی رمضان کے روزے اس اعتکاف کے لیے کافی ہیں، اور اگر رمضان کے روزے تو رکھے مگر اعتکاف نہ کیا تو اب 1 ماہ کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ اعتکاف کرے، اور اگر یوں نہ کیا یعنی روزے رکھ کر اعتکاف نہ کیا اور دوسرا رمضان آ گیا تو اس رمضان کے روزے اس اعتکاف کے لیے کافی نہیں۔ اگر کسی نے 1 مہینے کے اعتکاف کی منت مانی ہے تو وہ اس منت کو ماہ رمضان میں پوری نہیں کر سکتا، کیونکہ منت کے ساتھ جو اعتکاف ہے اس میں روزہ ضروری ہے، اور ماہ رمضان المبارک تو پہلے سے ہی فرض کیا گیا، تو اس میں یہ منت جو ہے پوری نہیں ہو سکتی، اس کے لیے الگ سے 1 مہینے روزہ رکھ کر اعتکاف کرنا لازم آئے گا۔ اگر عورت نے اعتکاف کی منت مانی ہو تو شوہر منت پوری کرنے سے روک سکتا ہے، اور وہ منت اب یا تو اگر شوہر نے اس کو چھوڑ دیا، طلاق ہو گئی تو طلاق کے بعد اس منت کو پوری کرے، ورنہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد وہ اپنی منت کو پوری کرے، کیونکہ کسی چیز کی نذر مان لینے کے بعد وہ بندے پر واجب ہو جاتی ہے۔ شوہر نے عورت کو اعتکاف کی اجازت دے دی، اب روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا، اور مالک نے باندی کو غلام کو اجازت دے دی، جب بھی روک سکتا ہے، اگرچہ اب روکے گا تو گنہگار ہوگا۔ شوہر نے 1 مہینے کے اعتکاف کی اجازت اگر بیوی کو دی اور عورت لگاتار پورے مہینے کا اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو شوہر کو یہ اختیار ہے کہ اس کو حکم دے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے 1 مہینہ کو پورا کرے۔ اگر کسی خاص مہینے کی اجازت دی ہے تو اب اختیار نہیں،
یعنی اگر کسی مہینے کی قید لگا دی تو اسی مہینے میں پورا کرے، اور اگر کسی مہینے اور دن وغیرہ کی قید نہیں تو پھر ایک مہینے کے روزے، وہ ایک مہینے کا جو اعتکاف ہے وہ کچھ دن چھوڑ چھوڑ کر کے بھی کر سکتی ہے۔ جو اعتکاف واجب ہے اس میں جو بندہ اعتکاف پر بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے اس کو مسجد سے بغیر کسی عذر کے نکلنا حرام ہے۔ اگر نکلے تو اعتکاف جاتا رہا یعنی ختم ہو گیا، اگرچہ بھول کر ہی کیوں نہ نکلا ہو۔ یوں ہی اعتکاف سنت بھی بغیر عذر کے نہیں نکلا جا سکتا۔ اسی طرح عورت نے مسجد بیت میں اعتکاف واجب یا مسنون کی نیت کی تو بغیر عذر کے وہ بھی وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اگر وہاں سے نکلی اگرچہ گھر ہی میں رہی تو اعتکاف ختم ہو گیا۔ معتکف کو مسجد سے نکلنے کے لیے دو عذر ہیں، ایک حاجت طبعی کہ مسجد میں پوری نہ ہو سکے یعنی پیشاب پخانہ استنجا وغیرہ اور وضو اور غسل کی ضرورت، تو ان کے لیے وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، لیکن وضو اور غسل میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں اگر اس کی گنجائش نہیں تبھی وہ باہر نکلے۔ اگر مسجد میں گنجائش ہے تو مسجد میں ہی کرے، اور مسجد میں گنجائش نہیں تو پھر باہر جا کر کے وضو اور غسل بھی کرے۔ اور دوسرا حاجت شرعی یعنی عید یا جمعہ کے لیے جانا یا اذان کہنے کے لیے مینارے پر جانا، جبکہ مینارے پر جانے کے لیے باہر ہی سے رستہ ہو، اور اگر مینارے کا رستہ اندر سے ہو تو پھر مؤذن بغیر کسی ضرورت کے باہر جا کر نہیں نکل سکتا۔ اگر اندر سے رستہ ہے تو پھر باہر سے جانے کی اجازت نہیں۔ اگر معتکف قضائے حاجت کو گیا ہے تو طہارت کر کے فوراً واپس چلا آئے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر معتکف کا مکان مسجد سے دور ہے اور اس کے دوست کا مکان قریب تو یہ ضروری نہیں کہ دوست کے یہاں قضائے حاجت کو جائے، بلکہ اپنے مکان پر بھی جا سکتا ہے۔ اور اس کے خود دو مکان ہیں تو ایک نزدیک اور دوسرا دور ہے تو نزدیک والے میں جائے، کیونکہ دور جائیں گے تو اس صورت میں بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ نزدیک کا مکان ہونے کے باوجود دور والے مکان میں جائے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح عورت اگر مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھی تھی اور اسے طلاق دے دی گئی تو پھر وہ گھر چلی جائے اور اسی طرح سے اعتکاف کو گھر کے اندر ہی پورا کرے۔ اگر کسی نے اعتکاف کی منت مانی اور منت مانتے وقت یہ شرط کر لی کہ مریض کی عیادت اور نماز جنازہ اور علم کی مجالس میں حاضر ہوگا تو یہ شرط جائز ہے۔ اب اگر ان کاموں کے لیے جائے تو اعتکاف فاسد نہ ہوگا۔ معتکف کو وطی کرنا، عورت کا بوسہ لینا یا چھونا یا گلے لگانا حرام ہے۔ جماع سے بہرحال اعتکاف تو فاسد ہو ہی جائے گا، انزال ہو یا نہ ہو، اور قصدن ہو یا بھولے ہو، مسجد میں ہو یا پھر باہر ہو، رات میں ہو یا دن میں ہو، ہر حالت میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر انزال نہیں ہوا تو فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح احتلام ہو گیا یا خیال کرنے کی وجہ سے یا نظر جانے کی وجہ سے انزال ہو گیا ہو تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ معتکف نے دن میں بھول کر کے کھا لیا تو اعتکاف فاسد نہ ہوا۔ اگر گالی گلوچ یا جھگڑے کرنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا، مگر جو نور ہے، نورانیت ہے، برکت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے گالی گلوچ کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا لیکن روزے کا نور ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح اعتکاف کا بھی نور ختم ہو جاتا ہے۔ جس نے اعتکاف کی نیت کی ہے وہ مسجد میں ہی کھائے پیے سوئے اور ان امور کے لیے مسجد سے باہر ہوگا تو اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا، اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ مگر کھانے پینے میں یہ احتیاط لازم ہے کہ مسجد گندا نہ ہو۔ معتکف کے علاوہ کسی اور دوسرے شخص کو مسجد میں کھانے پینے کی اجازت نہیں، اور اگر یہ کام کرنا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائے اور نماز پڑھے یا ذکر الہی کرے، پھر یہ کام کر سکتا ہے، یعنی کھا پی سکتا ہے۔ جس بندے نے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں قیام کیا ہے، اگر وہ اپنے بال بچوں کے لیے، بچوں کی ضرورت کے لیے مسجد میں کوئی چیز خریدنا یا بیچنا چاہے تو جائز ہے، بشرطے کہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو، اور اگر ہو تو تھوڑی ہو تاکہ جگہ نہ گھیرے، اور اگر خرید و فروخت تجارت کی نیت سے کرتا ہو تو ناجائز ہے، اگرچہ وہ مسجد میں ہو یا نہ ہو، کیونکہ اعتکاف میں ضروریات کو پورا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، نہ کہ اپنی تجارت اور اپنے شوق کو۔ اگر کسی نے 1 مہینے کے اعتکاف کی منت مانی اور وہ مر گیا تو ہر روز کے بدلے
بقدر صدقہ فطر، یعنی صدقہ فطر کی جو قیمت ہوتی ہے اس قیمت کے برابر مسکین کو ہر دن کے عوض دیا جائے، یعنی جب کہ وصیت کی ہو اور اس پر واجب ہے کہ وصیت کر جائے، اور وصیت نہ کی ہو مگر وارثوں نے اپنی طرف سے فدیہ دے دیا، جب بھی جائز ہے۔ مریض نے منت مانی اور مر گیا تو اگر ایک دن بھی وہ اچھا رہا تھا، صحت مند رہا تھا، تو ہر روز کے بدلے صدقہ فطر کی بقدر دیا جائے گا، اور ایک دن کو بھی اگر وہ اچھا نہیں ہوا تھا تو پھر واجب نہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو اعتکاف کے ضروری مسائل سے آگہی مل چکی ہوگی۔ عورتوں کے لیے بھی میں نے بتایا کہ اعتکاف اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ مسجد نہ جائیں، کیونکہ عورتیں اگر گھروں سے باہر جاتی ہیں تو اس میں بے پردگی کا خدشہ ہوتا ہے، لہٰذا عورتوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ مسجد بیت کے اندر ہی اعتکاف کریں۔ اگر گھر میں کوئی ایسی مسجد نہیں تو گھر میں کسی کمرے کو بھی خاص کر لیں جہاں نماز پڑھیں، جہاں پر وہ تلاوت قرآن کریں اور اعتکاف کی نیت سے اسی جگہ پر قیام کریں۔ اگر عورت نے اعتکاف کی نیت کی اور اعتکاف کیا اور اسی حالت میں اگر اس کو حیض آ گیا یا نفاس آ گیا تو پھر اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور اسے اس کی قضا کرنی واجب ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور ماہ رمضان کی ہمیں تمام برکتوں اور فضیلتوں سے اللہ رب العزت بہرہ مند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔